3 خلفاء تھے. جی. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا, انہوں نے ان کے یہاں بھی استغاثہ دائر کیا, اور جب پٹیشن دائر کیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا بھائی دیکھو میں تو تھا نہیں اس زمانے میں یہاں, اس لیے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, جی. میں تحقیق کراؤں گا اور تحقیق کے بعد جیسا پاؤں گا ویسا فیصلہ کروں گا. ایبسولوٹلی. اور جب ان کے کو پتہ چلا کہ ایسا ہی ہوا ہے, واقعی اس کو منظم کر کے چرچ کو مسجد کی توسیع کی گئی ہے, جی. تو حضرت عمر نے حکم دیا, عمر بن عبدالعزیز نے, کہ اس مسجد کو کے اتنے حصے کو جتنے میں چرچ کو منظم کر کے شامل کیا گیا ہے اس کو توڑ دیا جائے اور بیت المال کے خرچ پر چرچ کی تعمیر کرائی جائے. ماشاءاللہ. عیسائی جو تھے وہ اس فیصلے سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنے حق دعویٰ سے دستبردار ہو گئے. تو یہ ہے اسلام کا بنیادی طور پہ موقف عبادت گاہوں کے سلسلے میں. جی. اسلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلی مسجد بنائی مدینہ منورہ میں, جو مسجد نبوی کہلاتی, وہ معاف کیجیے گا یتیموں کی زمین تھی, بے شک. اس کو خرید کے بنایا جبکہ وہ ویسے دینے کو تیار تھے. ڈیفینیٹلی. تو یہ ایک رویہ ہے کہ جو مسجد جو ہے وہ قبضہ کر کے جی مقبوضہ زمین پہ نہیں بنائی جا سکتی جی. تو یہ پورا اسلام کا ایک نظام ہے, اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اسی پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. یاد رکھیے اللہ رب العزت جس کی رضا اور خوشی کے لیے ہم مسجد بناتے ہیں, اس کے گھر کی صورت میں اس کی عبادت کا جہاں کرتے ہیں, جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی مسجد میں امامت کی ہے, وہاں پر ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جو کہ اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منافی ہو, جو خلفائے راشدین کے طرز عمل کے خلاف, اور جو اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق نہ ہو. ناظرین محترم, Professor Akhtar Al-Wasi has beautifully explained the rationale behind why places of worship cannot and should not be converted to other religions from their original faith traditions. اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عام طور پہ یہ جو رجحان پایا جاتا ہے, مثال کے طور پر یہ جو اسلامی توحید کے نام پر شرک اور اشراک فی اللہ کو ختم کرنے کے لیے غیر مسلموں کے مذہبی مقامات, مقدسات اور ان کے عقائد کے مطابق جو بنے ہوئے پلیسز آف ورشپ ہیں, تو انہیں انتہا پسند تنظیمیں مثلا طالبان نے افغانستان میں بامیان بدھا کو ڈسٹروئے کر دیا. نہ صرف یہ کہ ایک مذہبی عبادت گاہ کو, بلکہ ایک کلچرل ہیریٹیج کو ڈسٹروئے کر دیا. تو اس کا جو خمیازہ دنیا بھر میں مسلمانوں کو بھگتنا پڑا, شری لنکا سے لے کر کے میانمار تک. آئیے ہم پروفیسر اختر الواسی صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ آپ نے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں بہت ہی واضح دو ٹوک لفظوں میں بتایا کہ جو کام محمود غزنوی نے نہیں کیا وہ کام ملا عمر نے کر دیا, اور جس کا اسلام کو جو زک پہنچایا, جو نقصان پہنچایا, اس سے عالم اسلام کے مسلمان اس کے نرغے میں آ گئے. ہم اس کی تفصیل آپ سے جاننا چاہیں گے. نہیں دیکھیے, اس میں جو سامنے کی بات ہے جی, سوال یہ ہے کہ آپ کا یہودیوں سے ایک تنازع چلا آ رہا ہے تقریباً قرون اولیٰ سے, شروع اسلام کے دنوں سے. عیسائیوں سے آپ کا اگر آپ دیکھیں تو جو کروسیڈز ہیں جی, ان سے آپ کا اناد اور فساد جاری ہے. جی, ہندوؤں سے آپ کا ایک طرح سے بہت سی چیزوں کو لے کے تنازع چلا آ رہا ہے. جی, صرف ایک مذہب کے لوگ بچے تھے
جن سے کہ آپ کا ٹکراؤ نہیں تھا، اب وہ تھے بدھسٹ. اور وہ کیا وہ بدھسٹ تھے جی. جی. ملا عمر صاحب نے بامیان میں بدھ کے مجسموں کو منہدم کرنے کا حکم دے کر ایک تو وہ کام کیا جو حضرت عمر نے بھی نہیں کیا تھا، جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا. یا خدا. اور سوال یہ ہے کہ بامیان غزنی کا حصہ ہے، خیال رکھیے. اچھا. اور غزنی کے محمود جو ہیں، محمود غزنوی، انہیں بدھ شکن کہا جاتا ہے. جی. اگر وہ بدھ شکن تھے تو انہوں نے ملا عمر کے لیے کیا میں مہاتما بدھ کے مجسمے کیوں چھوڑ دیے تھے 1000 سال سے زیادہ عرصے کے لیے کہ وہ انتظار کرتے رہے جی. یہ ایک سوال ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو عالم اسلام جو ہے وہ نئی کشاکش اور کشمکش کا شکار ہو گیا. آپ اگر دیکھیں تو تھائی لینڈ میں، سری لنکا میں، میانمار میں ایک طرح سے اسلام جو ہے اس کی نئی گھیرا بندی شروع ہو گئی. مسلمانوں کو ایک طرح سے نئے مصائب اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا جی. تو یہ تمام صورتحال جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ سوال یہ ہے کہ جو چیز حضرت عمر نے بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں کیا میں مناسب نہیں سمجھی، وہ ملا عمر کے لیے کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ہے جی. ایک بات جو ہمیں اور سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ دنیا میں جو مذہبی تکثیریت ہے، ریلیجس پلورلزم ہے، یہ میرے اور آپ کی وجہ سے نہیں ہے. یہ خدائے بزرگ و برتر کی مرضی اور منشا کا نتیجہ ہے. بے شک. دس از بیکاز آف دی ول، ڈیزائن اینڈ ڈیزائر آف گاڈ. ورنہ وہ قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر پر ہمارا ایمان ہے. وہ سب کو چاہتا تو ایک سانچے میں ڈال دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا جی. ہمارا اور آپ کا کام کمیونیکیشن تو ہے، کنورژن نہیں. جی بے شک. اس کا خیال رکھیے. ناظرین محترم، بہت ہی خوبصورت الفاظ میں پروفیسر اختر الواسع صاحب نے ہمیں بتایا کہ ریلیجس پلورلزم از دا ڈیزائر اینڈ ڈیزائن آف دا ڈیوائن. آئیے ہم نئے سال میں یہ عہد کرتے ہیں کہ مذہبی تکثیریت، پلورلزم اور دھارمک سوہارد اپنے ملک میں قائم و دائم رکھنے کے لیے ہم اس نقطۂ نگاہ کو سامنے رکھتے ہیں کہ ریلیجس پلورلزم از دا ڈیزائر اینڈ ڈیزائن آف دا ڈیوائن. پروفیسر اختر الواسع صاحب، اس نئے سال کی شروعات میں آپ تمام اقوام عالم کو اور بالخصوص ہندوستان کی تمام مذہبی کمیونٹیز کو کیا میسج دینا چاہیں گے جس کے ذریعے وہ اس مذہبی تکثیریت کو اور بقائے باہم کو اور مضبوط سے مضبوط تر بنا سکیں؟ میں وہی بات کہوں گا جو کہ اقبال اور غالب نے ہمیں دی. اقبال نے کہا تھا کہ شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے واسیوں کی مکتی پریت میں. واہ. ایک بات. اور غالب نے کس بات کی تمنا کی تھی؟ اس نے کہا تھا ہے رنگ لالو گل و نسری جدا جدا، ہر رنگ میں بہار کا اس بات چاہیے. کیا بات ہے. تو یہ اصل میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے. ہمارا کام ایک دوسرے کے کام آنا ہے. یاد رکھیے، میں ایک بات پھر آپ سے عرض کروں گا اور آپ کے حوالے سے آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ یاد رکھیے، اللہ کے رسول کو بھی پیغمبر بنا کے بھیجا گیا تھا، دروغہ بنا کے نہیں بھیجا گیا تھا. اور یاد رکھیے ہمارا کام بھی جو کچھ حق ہے اسے حکمت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دینا ہے. ہمارا کام کمیونیکیٹ کرنا ہے، کنورٹ کرنا نہیں ہے. کنورٹ وہی ہوتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے. بقول شاعر یہ بات ہمیں خوب سمجھنی چاہیے کہ اللہ اگر توفیق نہ دے عرفان محبت عام نہیں.
फैजान अल्लाह अगर तौफीक न दे इरफान मोहब्बत आम नहीं, इरफान मोहब्बत आम नहीं, फैजान मोहब्बत आम नहीं, अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस का काम नहीं, माफ कीजिएगा दोबारा उसे कर लीजिएगा, अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस का काम नहीं, फैजान मोहब्बत आम सही, इरफान मोहब्बत आम नहीं। वाह, इन्हीं खूबसूरत और जादुई अल्फाज के साथ हम वर्ड फॉर पीस की तरफ से प्रोफेसर अख्तुल वासिल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि नए साल में प्रोफेसर अख्तुल वासिल साहब की सेहत व आफ़ियत और उनकी सलामती के लिए मौला ताला उन्हें तादेर ज़िंदा पाइंदा और सलामत रखे, और हम तमाम आलम इंसानियत के लिए दुआ करते हैं। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।